بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے میں کہیں علاقے پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بنواؤں۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم سے کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے عرصے میں اس جنگل میں عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ العرض سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا کہ یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے بنوایا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر سلطان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی ہی مٹی پتھر لا کر ڈالے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئی۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا اور جب لکڑیاں پہنچی تو یہاں رک گئی اور پھر چند ہی دنوں میں اس نے دروازوں اور چھتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیچ اڑتے ہوئے یہاں آئے اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے اور پھول کے بیچ یہاں کیاریوں میں آ کر پلنے پھولنے لگے اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو زور سے کہکہا لگایا اور بولا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک تعمیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات، معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، تارے، دریا، سمندر، نباتات، جنگلات اور اونچے اونچے پہاڑ خود بخود کیسے پیدا ہوئے؟ کیا اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح کی اسلامک اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں ضرور بتانا۔